من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سے یہ یوتھ جنرل اسمبلی کا جو سیشن چل رہا ہے، ابھی تک جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی ہمت کو سلام ہے، لیکن قائد اعظم نے ان کے فرمودات ہم اگر ان پر عمل کر لیں تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے جو آج ہیں۔ جو ایک مجھے بہت پسند ہے جس میں انہوں نے نوجوانوں کو اور سٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ فیوچر آف پاکستان جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہے، نوجوانوں کو کمٹمنٹ کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ جو ہے اپنی جگہ بنانی ہے۔ آج جو ایشو ہے، مجھے جب یوتھ جنرل اسمبلی کے طرف سے یہ انویٹیشن آیا تھا تو ہم نے ایک کاوش کی تھی پنجاب کے اندر، جب میں منسٹر تھا، اس وقت میں ڈپٹی اسپیکر تھا، ہم نے پاکستان کی پہلی جو ہے یوتھ پالیسی بنائی تھی اور ہم نے 3 سال لگائے تھے، اور اس 3 سالوں کے اندر بھٹے پہ کام کرنے والے بچے سے لے کے جو ایلیٹ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے ایشوز کیا ہیں، ان کا سولوشن کیا ہے، پاکستان کو آگے کس طرح لے کر جایا جا سکتا ہے۔ تو 3 سال کی ایک اسٹڈی تھی جس کی بنیاد پر وہ یوتھ پالیسی بنی تھی، اور اس کے اندر سب سے جو اہم چیز تھی وہ تھی جو آج سے کئی سال پہلے سر سید کہہ گئے تھے، تعلیم۔ جب تک آپ تعلیم سے کمیٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے ملک میں ایجوکیشن کو فروغ نہیں دیں گے، ہم اسی طرح اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے بھٹے پہ کام کرنے والے بچے اور بچیوں کو اسکولوں میں لے کر آئے، ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی تاکہ سکلڈ ایجوکیشن پوری دنیا کے اندر، امریکہ، جرمنی، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہاں پر 100% کے، یہ سرویا صاحب بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی ایفرٹ ہے اس کے اندر، تو پوری دنیا کے اندر سارے بچے ہی ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے، اور ملکوں کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ وہ سکل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنی پاپولیشن کو، یوتھ کو اس کے اندر بھی انگیج کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا میڈیم سپورٹس بھی ہے، تو آپ اس وقت جو یوتھ بلج ہمارا ہے 60% یوتھ بلج، اس کو ہم پلیٹ فارم کیا دے رہے ہیں۔ اور اس کے اندر چونکہ جب مجھے کہا گیا تھا تو اس کے اندر تھا کہ یوتھ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پچھلی نسل جو ہے وہ ذمہ دار ہے جو آج تک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ون آف دا ٹاپکس یہ بھی تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ غلطیاں موجود ہیں، لیکن اصل غلطی جو ہے وہ ہم اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ہم گھبراتے بھی ہیں، ہم شرماتے بھی ہیں۔ وہ تھا نا کہ گاؤں کے کنویں کے اندر ایک گدھا مر گیا، اور وہ گدھا کو نہیں نکال رہے تھے، پانی نکالی جا رہے تھے، تو کسی سیانے نے کہا کہ گدھا کو ڈوبا رہے تھے، پھر پانی جو ہے وہ صاف ہوئے گا۔ تو آج بھی جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کنٹینیوٹی کا ہے۔ کنٹینیوٹی کس کی؟ آپ کے یہاں پہ ہم نعرہ لگاتے ہیں سویلین سپریمیسی کا، ہم نعرہ لگاتے ہیں رول آف لاء کا، ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ہم نے اپہلڈ کرنا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد ایک نیا تجربہ اس ملک میں ہو رہا ہوتا ہے۔ آج تک اس ملک کے اندر کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا، جبکہ مجھے اس کو کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہاں پر جب ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہ 9 سال، 11 سال، ایکسٹینشنز پہ 6 سال، 7 سال، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر پچھلے چند دنوں میں جو ہیجان آیا ہوا تھا وہ اس لیے تھا کہ آرمی چیف نے اپوائنٹ ہونا تھا۔ تو جب تک سویلین سپریمیسی نہیں ہوگی، جب تک الیکشنز جو ہیں کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، جب تک الیکشنز کے اندر آپ کو ووٹ اس بات پر پڑے گا کہ آپ مظلوم ہیں، آپ کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، سچا جھوٹا، تو وہ مظلومیت کی بنیاد پر جب تک الیکشنز ہوتے رہیں گے تب تک پاکستان اس طرح ترقی نہیں کر سکے گا جس طرح باقی سب کو چھوڑیں، جس طرح انڈیا ترقی کر گیا ہے۔
ہمارے ساتھ آزاد ہوا. آج وہ کہاں پہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کرپشن انڈیا میں بھی اتنی ہے بلکہ ہم سے زیادہ ہے. انڈیا کے ادارے جو ہیں وہ چونکہ مضبوط ہیں, وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں, تو آج ہمارا اور انڈیا کا گیپ دیکھیں کتنا چلا گیا ہے. آج اس نوجوان نسل کو جو کرنے کی ضرورت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک نیا دور آ چکا ہے ڈیجیٹلائزیشن کا. اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے, ہر چیز فوری طور پر آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہوتی ہے. نقصان یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آج جو سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے, ایک جھوٹ بیچا جاتا ہے اور اس جھوٹ کی بنیاد پر بھیڑ چال جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور پوری قوم جو ہے اس کا جو نقصان ہوتا ہے. آج اگر میرا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, میں اس فورم کے اوپر کسی جماعت کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ پاکستان ہے تو جماعتیں ہیں, پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو سب سے پہلے پاکستان مضبوط ہوگا تو سب کچھ چلے گا. میں کہنا آپ کو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2002 کا الیکشن ہوا, اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا پاکستان میں مشرف, اس کے اندر بہت چند لوگ اسمبلیوں میں پہنچے, وہ الیکشن چوری کا الیکشن تھا. ہم لوگ چند وہ خوش قسمت لوگ تھے جو منتخب ہو کر پہنچے, لیکن اسمبلی میں بھی جمہوریت کی بات کرنا جرم تھا. 11 دفعہ 1999 سے 2007 کے اندر 11 دفعہ جیل میں گیا, اور وجہ کیا تھی کہ ہم اسمبلی کے فلور پر بات کرتے تھے جمہوریت کی آمریت کے خلاف, اور بات کرتے تھے رول آف لا کی, بات کرتے تھے کانسٹیٹیوشن کی, بات کرتے تھے جوڈیشری کو آزاد کروانے کی. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا, اور یہاں پر جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں. تو جب تک آپ معاشرے کے اندر یہ ڈیوائیڈ رکھیں گے, ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اور یوتھ جب تک تھوڑی تحقیق اور تفتیش خود کرنا نہیں شروع کرے گی, جب تک وہ یہ پروز اینڈ کونس کو خود نہیں دیکھنا شروع کرے گی, پاکستان کی یوتھ جو ہے, ٹیلنٹ اتنا ہے آپ میں ماشاءاللہ کہ اگینسٹ آل آڈز آپ لوگ ایکسل بھی کرتے ہیں, آپ لوگ معاشرے میں اپنا مقام بھی بناتے ہیں, اور پاکستان سے باہر جن اداروں میں جا کے آپ کو کام کرنے کا یا جن انسٹیٹیوشنز میں جا کے پڑھنے کا موقع ملتا ہے, آپ وہاں پر اپنی دھاک چھوڑ کر آتے ہیں. پاکستانی ٹیلنٹ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے, پاکستانیوں کا راستہ کھوٹا کیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو پلیٹ فارم جو ملنا چاہیے وہ پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جا رہا, اور خرافات میں ہمارے نوجوانوں کو الجھایا جا رہا ہے. تو میں آج کا میسج ایک ہی ہے, اور وہ میسج صرف یہ ہے کہ ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے تو ہم بغیر بلا تحقیق اور بلا تفتیش اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل نہ کریں. تھوڑی سی جب آپ اتنا ٹائم, آج میں آئی ایم ریئلی ہیپی, میں نے شروع میں تو ایک بات مذاقن کی, لیکن آج صبح سے جتنا نوجوان یہاں پر آ رہا ہے, مجھے آرگنائزرز نے بھی بتایا, جتنے ہر مکاتب فکر سے یہاں پر بچے اور بچیاں موجود ہیں, تو یہ آپ لوگوں کا بیٹھنا, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا, اپنے لیے پلاننگ کرنا, سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. آپ لوگ اگر اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے, اپنی سٹڈیز کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے, اپنے کیریئر کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے, اپنے فیوچر کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے, پاکستان خود بخود خوشحال ہو جائے گا. تو یہ ایک سب سے اہم میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا جو ریزالو ہے, جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے محنت کریں, قناعت اختیار کریں, کیونکہ ہمارا دین جو ہے قناعت اور تقوی کی جو بات کرتا ہے. تو یہ جو ہم اندھی بھیڑ چال کی, اندھی تقلید کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے. تو ٹائم مجھے چونکہ کہا گیا تھا, اور ابھی ینگ فائر برانڈ موسیٰ گیلانی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ابھی انہوں نے بھی بات کرنی ہے, تو میں صرف اتنی بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا
کہ مستقبل آپ کا آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور اگر آپ سب پھر دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، آپ بھی ترقی کریں گے، آپ کا خاندان بھی خوشحال ہوگا، اور اس کی وجہ سے پاکستان خوشحال ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔